السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یکم تاریخ ہے، پہلی تاریخ ہے، پہلا مہینہ ہے اور 2021 ہے، یعنی کہ میں جس دن یہ سبق ریکارڈ کر رہا ہوں، اپلوڈ تو انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ایک سال ہماری زندگی سے کم ہو جائے تو اس پہ خوشی منانا یہ عقل مند کا کام نہیں ہے۔ اب اگر ہم غور کریں، اگر ہماری عمر 10 سال ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 10 سال ہم بڑے ہو گئے ہیں، نہیں، بلکہ 10 سال ہماری زندگی سے نکل گئے ہیں اور اس کے بعد معلوم نہیں کتنے لمحات ہم دنیا میں رہیں گے، کتنے دن رہیں گے، کتنے سال رہیں گے، مستقبل کا ہمیں علم نہیں ہے۔ تو جو گزر گیا جس میں، اور جو گزر گیا وہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا۔ ہاں، اگلا وقت جو ہے یہ بالکل صاف ہے، پاکیزہ ہے۔ کس صورت میں؟ اگر آپ پرانی زندگی کو خیر آباد کہہ دیں، اپنے ماضی کو بہتر، جو ماضی ہے اس کو، اس کے اندر کیے گئے گناہ، اس سے آپ باز آ جائیں، توبہ، خالص توبہ کر لیں۔ اگر نمازی نہیں تھے تو نمازی بن جائیں، اگر قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے تو قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں۔ تو اگلی زندگی کے لیے، اگلے جو ہمارے ماہ و سال ہیں، دن ہیں، ایام ہیں، اس میں ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں بقیہ دنوں میں جو زندگی کے رہ گئے ہیں، بقیہ لمحات، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں باسعادت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہماری جو لاپرواہیاں ہیں، جو ہماری کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، گناہ ہیں جو ہم نے کیے ہیں اس سے پہلے کی زندگی میں، وہ ہم اس کا جو ہے وہ ازالہ کر لیں، اور آئندہ جتنی دیر ہم زندہ رہیں ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہی مقصد ہے اگلے سال کے آنے کا، یا آپ کو مزید مہلت ملنے کا۔ غور کیجئے، اس کو سمجھیے۔ یہ ایک چھوٹا سا میسج ہے جو میں دینا چاہ رہا تھا۔ جی، اب آج ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الواقعہ کا آخری سبق، آیت نمبر 75 سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظیم۔ لام پہ مد جائز، قاف کو موٹا، قلقلہ، مد اصلی، قاف کو موٹا، نون مشدد پہ غنہ، جوا مدہ، وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ نون مشدد پہ غنہ ہے، مد اصلی ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے۔ نون تنوین کا ادغام بلا غنہ ہے، واولین ہے، موہ مدہ ہے، عوی، وا کو موٹا ادا کریں گے، یا مدہ ہے، وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ حروف مدہ کے بعد اگر کوئی حرف ساکن ہو وقفاً تو بڑی مد کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات تقریباً ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ملانے کی صورت میں نون تنوین کا اظہار ہوگا۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون۔ نون مشدد پہ غنہ، مد اصلی، قاف کو موٹا، را کو موٹا، مد اصلی، نون تنوین کا اخفا، را کو باریک، یا مدہ ہے، نون تنوین کا اخفا ہے ملانے کی صورت میں، یا مدہ ہے، مد اصلی ہے، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، نو مدہ ہے۔ ملانے کی صورت میں نون تنوین کا ادغام بلا غنہ ہوگا۔ لا یمسہ الا المطہرون۔ الف مدہ، مد جائز ہے، قا کو موٹا ادا کریں گے، را کو موٹا ادا کریں گے، واو مدہ ہے۔ تنزیل من رب العالمین۔
نون ساکن کا اخفا ہے زا کو سیٹی سے، یا مدہ نون تنوین کا ادغام مع الغنہ، نون ساکن کا ادغام بلا غنہ، جب بلا غنہ کا مطلب غنہ نہیں کریں گے، اور را کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے می یا مدہ ہے۔ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔ مد اصلی یا مدہ نون ساکن کا اخفا، میم ساکن کا ادغام، دال پہ قلقلہ، نو واو مدہ ہے، جیم پہ قلقلہ کریں گے، لو واو مدہ ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، را کو یہاں باریک پڑھیں گے، میم ساکن کا یہاں اظہار ہے، نون مشدد پہ غنہ ہے، میم ساکن کا اظہار بو واو مدہ ہے، وقفن بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون۔ واولین ہے، لام پہ مد جائز ہے، الف مدہ ہے، غین کو موٹا، قاف کو موٹا، واو مدہ، نون ساکن کا اخفا، میم ساکن کا اظہار، یا مدہ ہے، نون تنوین کا یہاں اخفا ہے باریک، اور یہاں نون ساکن کا اخفا موٹا، وا کو موٹا ادا کریں گے اور را کو موٹا ادا کریں گے، واو مدہ ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، قلقلہ بھی ہے، ہلا کے پڑھیں گے قاف کو، را کو موٹا ادا کریں گے، یا لین ہے، یہاں نون ساکن کا اخفا ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، مد اصلی ہے، نون ساکن کا ادغام بلا غنہ ہے، الف مدہ ہے، تا کو باریک، با پہ قلقلہ، صاد کو موٹا ادا کریں گے اور را کو موٹا ادا کریں گے، واو مدہ ہے۔ فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين۔ واولین ہے، مد جائز ہے، نون ساکن کا اخفا، یہاں بھی نون ساکن کا اخفا ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، غین کو موٹا ادا کریں گے، یا لین ہے، اور را کو موٹا ادا کریں گے، دی یا مدہ، نی یا مدہ ہے، یہاں را کو موٹا ادا کریں گے، را ساکن سے پہلے زبر یا پیش اور را کو موٹا ادا کرتے ہیں۔ اور موٹے کون سے حروف ہیں، کن حروف کو موٹا اور باریک پڑھتے ہیں، یہ ساری تفصیلات میں نے 4 ویڈیوز میں بتائی ہوئی ہیں، سلسلہ تفخیم و ترقیق، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، پلے لسٹ میں وہ میں نے ترتیب کے ساتھ رکھی ہوئی ہیں، وہ لازمی دیکھیے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور وہ بہت زیادہ آپ کے لیے مفید رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ واو مدہ ہے، مد جائز ہے، نون ساکن کا اخفا ہے، یہاں بھی نون ساکن کا اخفا ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، صاد کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے، قی یا مدہ ہے۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ۔ میم مشدد پہ غنہ، مد جائز، نون ساکن کا اخفا، الف مدہ، قاف کو موٹا، را کو موٹا، بی یا مدہ ہے، غو، را کو موٹا ادا کریں گے، واولین ہے، حون، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، اور را کو موٹا ادا کریں گے، غی، یا لین ہے، حا، الف مدہ ہے، یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، نون مشدد پہ غنہ ہے، عی یا مدہ ہے، یہ ملانے کی صورت میں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہوگا۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ میم مشدد پہ غنہ، مد جائز، نون ساکن کا اخفا، الف مدہ، صاد کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے، می یا مدہ ہے، مد اصلی ہے، یہاں نون تنوین کا ادغام بلا غنہ ہے، نون ساکن کا اظہار ہے، صاد کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے، بی یا مدہ ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ۔ میم مشدد پہ غنہ، مد جائز، نون ساکن کا اخفا، الف مدہ یا مدہ، ضاد کو موٹا ادا کریں گے، اور یہ مد لازم ہے، ٹھیک ہے،
हरूफ मद्दा के बाद अगर तशदीद आ जाए तो वहाँ मद्द लाजिम होती है। ली या मद्दा है, ज़ा को सीटी से अदा करेंगे, नून तनवीन का इदगाम माल गुन्ना है, नून साकिन का इजहार है, मी या मद्दा है, और हा को वाज़े करेंगे। मिलाने की सूरत में नून तनवीन का यहाँ इदगाम माल गुन्ना होगा। व तस्लियतु जहीम, सौद को मोटा अदा करेंगे, ही या मद्दा है, मिलाने की सूरत में नून तनवीन का इजहार होगा। इन्ना हाज़ा लहुव हक़्क़ुल यक़ीन, नून मुशद्दद पे गुन्ना, मद्द असली, अलिफ मद्दा, क़ाफ को मोटा, या मद्दा, और यहाँ फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, वा को मोटा अदा करेंगे, या मद्दा है, ठीक है जी, रा को यहाँ मोटा अदा करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरतुल वाक़िआ वो ख़त्म हो गई है। अब इंशाल्लाह हम 7वें पारे से भी जो हमारा चल रहा है आज की तारीख़ में, तो वो इंशाल्लाह उससे भी हम चंद असबाक रिकॉर्ड करेंगे। फिर उसके बाद हम सूरतुल हदीद की तरफ आएंगे। अब मुकम्मल तिलावत समात फरमाएँ उन्हीं क़वाइद की रोशनी में जो मैंने आपको बताए हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूमि व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम, इन्नहु लक़ुरआनुन करीमुन फ़ी किताबिम मकनूनिन ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहहरून, तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, अफ़बिहाज़ल हदीस अंतुम मुदहिनून व तजअलून रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, फलौला इन कुन्तुम गैर मदीनीन तर्जिऊनहा इन कुन्तुम सादिकीन, फ़अम्मा इन कान मिनल मुक़र्रबीन फ़रौहुन व रैहानुन व जन्नतु नईम, व अम्मा इन कान मिन अस्हाबिल यमीन फसलामुन लक मिन अस्हाबिल यमीन, व अम्मा इन कान मिनल मुकज़्ज़िबीन الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم। तो आज हमने मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह कर ली है सूरतुल वाक़िआ। इंशाअल्लाह आगे हम अगले सबक में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।